بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بلکہ تمام عالم اور سارے جہان کے پیدا کرنے سے بہت پہلے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مقدس کو پیدا فرمایا اور اپنے پیارے حبیب کے مقدس نور سے اپنی تمام کائنات کو شرف وجود سے سرفراز فرمایا، جیسے کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا اور میں اللہ کا نور ہوں۔ بے شک برسا برس بلکہ ہزاروں برس تک یہ نور محمدی خداوند قدوس کی تسبیح و تقدیس میں مشغول رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس مقدس نور کو ان کی پیشانی میں امانت رکھا، اور جب تک خداوند عالم کو منظور تھا حضرت آدم علیہ السلام بہشت کے باغوں میں اپنی بیوی حضرت حوا کے ساتھ سکونت فرماتے تھے، یہاں تک کہ جب تک خداوند عالم کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام بہشت بری سے روئے زمین پر تشریف لائے اور بال بچوں کا پیدائش کا سلسلہ شروع ہوا تو نور محمدی جو آپ کی پیشانی میں جلوہ گر تھا آپ کے فرزند حضرت شیش کی پیشانی میں منتقل ہوا، اور سلسلہ بسلسلہ درجہ بدرجہ نور محمدی پیٹھوں سے مبارک شکموں کی طرف تفویض ہوتا رہا، اور جن جن مقدس پیشانیوں میں یہ نور چمکتا رہا ہر جگہ عجیب عجیب معجزات خارق کے عادات کا ظہور ہوتا رہا، اور اس نور پاک کی برکتوں کے فیض طرح طرح سے ظاہر ہوتے رہے۔ بے شک الغرض نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر ایک پیشانی سے دوسری پیشانیوں میں منتقل ہوتا رہا اور اپنے فیض و برکات کے جلووں سے ہر دور کے لوگوں کو نورانیت بخشتا رہا، یہاں تک کہ یہ نور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو ملا۔ اسی نور اقدس کا طفیل تھا کہ ابراہہ بادشاہ کا وہ لشکر جو کعبہ ڈھانے کے لیے چڑھائی کر کے آیا تھا، حضرت عبد المطلب کی بدولت چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیلوں کی کنکریوں سے پورا لشکر ماں ہاتھیوں کے ہلاک و بردبار ہو گیا، اور خدا کا مقدس گھر خانہ کعبہ کافر کے حملوں سے سلامت رہا۔ بے شک حضرت عبد المطلب سے یہ نور پاک منتقل ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کو ملا، اور حضرت عبداللہ سے آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ کو ملا۔ ایام حمل میں طرح طرح کے فیض و برکات کو ظہور ہوتا رہا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا بیان ہے کہ ہر رات خواب میں ایک فرشتہ آ کر مجھے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت و خوشخبری سناتا رہا، یہاں تک کہ وہ مقدس وقت قریب سے قریب تر ہوتا رہا کہ خزانہ قدرت کی سب سے زیادہ انمول دولت روئے زمین کی طرف متوجہ ہوئی، اور خداوند قدوس کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کا ظہور ہوا، چنانچہ ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا۔ ربیع الاول کے مبارک مہینے کی 12ویں تاریخ آ گئی۔ اس رات کو عجیب عجیب مناظر قدرت کے جلوے نظر آئے جن کے بیان سے زبان قاصر و عاجز ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 مقدس فرشتوں کی فوج لے کر آسمان سے حرم کعبہ میں اتر پڑے۔ حضرت جبرائیل امین ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں جا کر خداوند قدوس کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ جلد اپنے محبوب کو دنیا میں بھیج دے، اور ایک مرتبہ کاشان نبوت پر حاضر ہو کر بعد ذوق و شوق التجائیں کرتے، یعنی اے تمام رسولوں کے سردار ظاہر ہو جائیے، اور اے تمام نبیوں کے خاتم تشریف لائیے، اور تمام گناہ گاران امت کو اپنی شفاعت کی کملی میں چھپانے والے آقا جلد ظہور نور فرمائیے۔ یہی عالم تھا، صبح صادق نمودار ہوئی اور سارے جہاں کی سوئی ہوئی قسمت جاگ اٹھی۔ ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے،
مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔